اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 94، 95، 93، 94، 95 اور 96، یعنی 93، 94، 95 اور 96 تک انشاءاللہ۔ بڑی پیاری تفسیر ہے یہ، آپ کو انشاءاللہ نئی باتیں اس میں ملیں گی۔ پہلی آیت جی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، ہم نے تم کو وجود دیا ہے اسے قوت کے ساتھ، ہم نے جو تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جس کے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس کی تفسیر، طور کو اٹھانے اور وعدہ لینے کے بعد یہود کی نافرمانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غلطیاں عہد و میثاق کی خلاف ورزیاں اور سرکشیاں شمار کرتے ہوئے فرما رہا ہے، میں نے ان پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا جس کی وجہ سے وقتی طور پر انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، پھر اس کی مخالفت کر دی، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا۔ اس کی تفسیر قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے، یعنی چونکہ ورفعنا فوقکم الطور، وہاں پہ ہم اسے میرا خیال ہے ہم نے اس وقت تفسیر نہیں کی تھی یا کر لی تھی؟ نمبر 1 نہیں کر لی تھی، یہ 63 آیت ہے، کر لی تھی ہم نے، اس کا پورا پڑھا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پڑھا تھا ابن عباس کا کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، پڑھ چکے ہم۔ جی ہاں جی، تفسیر کر چکے ہیں اس کی ہم۔ تفسیر میں خیال 57 یا کچھ اس آیات سے شروع کی ہے، اور یہ 63 آیت ہے جس میں تذکرہ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ عبد الرزاق نے معمر کے حوالے سے قتادہ سے روایت کیا کہ وہ بچڑے کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ وہ ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ ابو العالیہ ربیع بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ کیا ہے جی؟ کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے اس طرح محبت کرنا کہ اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کی جو کوتاہیاں ہیں، اس سے بھی صرف نظر کر دینا، اس کو بھی اگنور کر دینا، بلکہ اس کے گن ہی گاتے رہنا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور فرمان الہی ہے قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جس کا کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی زمانہ قدیم و جدید میں جس چیز پر تم نے اعتماد کیا وہ بہت بری ہے، تم نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کی، اور اب تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا۔ یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے جو تمہارے لیے شدید ترین عذاب کا باعث بنے گا۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، حالانکہ آپ تو ختم الرسل اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں جنہیں ساری کائنات انسانی کے لیے مبعوث فرمایا گیا، تو ان قبیح ترین افعال کے ارتکاب کے باوجود تمہیں یہ بات کیوں کر زیب دیتی ہے کہ ایمان کے بلند و بانگ دعوے کرو، حالانکہ تم نے تو عہد و میثاق کی دھجیاں اڑا دیں، آیات الہی کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آیت نمبر 94 اور 95 کی دیکھتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ آگے ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر ایک اور وہ آگے بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ،
آپ ضرور بے ضرور یہودیوں کو پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ جینے کا حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب یہاں پہ انہوں نے کیا لیا ہے اس کو، تو اس کے ترجمے کو نہیں، انہوں نے یوں لیا ہے کہ ان لوگوں کو مشرکوں سے بھی زیادہ حرص ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں انہوں نے اس ترجمے کو لیا ہے۔ تو یہ وہ فرق ہیں جو گرامر کی وجہ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس واو کو بیسیکلی یا تو عطف کے طور پہ لیا گیا یا استئنافیہ جملہ ہے، سو اس وجہ سے اگر عطف کریں تو پھر ان کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن اگر الگ کر دیں تو پھر یہ کمپیریزن میں آ جائیں گے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ آگے ہم اس کا تفسیر پڑھتے ہیں جی، کیا ہے؟ یہود کو دعوت مباہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی آیت قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی یہ دعا کرو کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہو اس پر موت طاری ہو جائے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ مباہلہ ایک کمپٹیشن ہے، ان کو مقابلے پہ لے آیا گیا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پھر پوری دنیا پہ کوئی بھی یہودی زندہ نہ بچتا، سب کے سب مر جاتے، ان کو موت آ لیتی، تو انہوں نے اس لیے اس کو قبول نہ کیا۔ ہو سکتا ہے یہ اس تفسیر میں کہیں آگے بات ہو۔ وہ آگے فرماتے ہیں جی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اس کی ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں آپ کے بارے میں علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ جب یہود سے یہ کہا گیا کہ موت کی آرزو کرو، اگر اس دن یہ موت کی آرزو کر لیتے تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا، سب کے سب مر جاتے، کیونکہ وہ انکار کر چکے تھے اور سزا ان کو مل جانی تھی، اور ان کو یہ بات پتہ تھی۔ ضحاک ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں فتمنوا الموت کے معنی ہے کہ موت کا سوال کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو ان میں سے ہر ایک اپنی ہی تھوک سے گلا کاٹ کر مر جاتا۔ یہ تمام اقوال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سندوں سے مروی ہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وَلَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، اگر یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکل آتے تو پھر اپنے اہل و مال میں سے کسی کو بھی نہ دیکھ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیات ہم سورہ جمعہ میں کئی دفعہ سنتے ہیں تلاوت میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اے یہود، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، چنانچہ اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو تمہیں سب کچھ بتایا جائے گا۔ یہود یعنی اللہ ان پر لعنت فرمائے نے جب یہ گمان کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں اور کہا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے، تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، اور یہ کہ ان دونوں گروہوں یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پر بد دعا کی جائے، لیکن انہوں نے جب ان سے انکار کر دیا تو ہر ایک نے یہ جان لیا کہ یہ ظالم ہیں، کیونکہ اگر انہیں اپنی صداقت کا یقین ہوتا تو اس دعوت مباہلہ کو قبول کر لیتے، لیکن جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اس قسم کی دعوت نہیں دینی چاہیے کہ اگر فلاں ہو تو تم پہ لعنت، نہیں تو مجھ پہ لعنت، یہ کیا کہلاتی ہے؟ مباہلہ۔ سو یہ ایک ٹرمنالوجی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی لوگ بڑے یعنی دین سے بھی جاہل، دنیا سے بھی جاہل، وہ اس قسم کی جذباتیت میں یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو تم پہ لعنت، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے لیے تباہی مانگی جا رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی صورتحال سے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد نجران پر مناظرے میں حجت پوری کرنے کے بعد انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں، آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہی ہو چلی ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر تم نے اس نبی سے مباہلہ کیا تو تم میں سے کوئی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی زندہ باقی نہیں بچے گا، اسی وجہ سے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین بنا کر بھیج دیا۔ اسی کے قریب یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مشرکوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، سورہ مریم۔ اے نبی کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یعنی ہم میں یا تم میں سے جو بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسی گمراہی میں اور اضافہ فرما دے اور اسے مہلت دے دے، جیسا کہ اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے مقام پر اسی آیت میں آئے گی۔ اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت کی تمنا سے مراد مباہلہ نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر مباہلے سے کی ہے اور یہ تفسیر ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس مباہلے کو تمنا یعنی آرزو کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ حق پر موجود ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے مناظرہ کرنے والے باطل پرست کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، خصوصاً جب اس کے پاس حق کو بیان کرنے اور اسے ظاہر کرنے کی دلیل بھی ہو۔ موت پر مباہلے کی دعوت اس لیے دی گئی کہ ان کے نزدیک زندگی بڑی عظیم اور عزیز چیز تھی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ موت کے بعد ان کا انجام بدترین ہوگا۔ تو یعنی موت ان کے لیے پیش کی گئی کہ اللہ کو علم تھا کہ ان کے دل میں موت زندگی کی بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات ہی یہی کی کہ ان سے موت کی بات کی جائے۔ دنیا کی ہو تو یہ مقابلے پہ آ جائیں گے شاید، لیکن موت کے اوپر وہ نہیں آئیں گے۔ یہ ویسے ہم بھی عمومی طور پہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اگلے بندے کی فلاں کمزوری ہے، وہ کہتے ہیں نا رکھ کھپڑے پتر تے دیدے سر تے ہاتھ، ہاں جی، کیوں کہتے ہیں؟ کو پتہ ہے کہ یہ ان سے بڑی محبت ہے، یہ کام یہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی اسلوب ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے کہ ان کو زیادہ محبت ہے جس سے۔ آگے طویل عمر کی حرص جو ان میں تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور یقیناً آپ ان کو اور لوگوں سے زندگی پر سب سے زیادہ حریص دیکھیں گے، یعنی یہ طویل عمر کے حریص ہیں کیونکہ یہ اپنے برے انجام اللہ کے ہاں خائب و خاسر عاقبت کو خوب جانتے ہیں، اس لیے دنیا کے لیے ان کے لیے قید خانہ مگر کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور مگر کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو آخرت سے پیچھے رہ جائیں، اور جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں تو لا محالہ پیش آ کر رہے گی، حتیٰ کہ یہ دنیاوی زندگی کے ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس تو کتاب۔ اچھا یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب تھی، آخرت کا علم تھا، ان کو حساب کتاب کا علم تھا۔ ایسے آدمی کو تو دنیا کا حرص ہونا ہی نہیں چاہیے زندگی کا، یہ تو ان لوگوں کو ہو جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو حرص رکھیں۔ تو اس لیے یہ مقابلہ دیا گیا کہ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حرص رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس یہ معلومات ہیں۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا میں مشرکین سے مراد عجمی لوگ ہیں۔ اسی طرح حاکم نے بھی اسی طرح روایت کیا اور لکھا ہے کہ یہ بخاری مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، مگر انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے کہ تفسیر فرماتے ہیں کہ گناہوں نے ان میں طویل عمر کی خواہش پیدا کر رکھی ہے۔ ویسے بات بھی حقیقت ہے، جو انسان دنیا میں ڈوبا ہو نا وہی لمبی زندگی کی خواہش رکھتا ہے، لیکن جو اچھے اعمال کر رہا ہو یا ایمان موجود ہو اس کے اندر، وہ عمر کی خواہش تو نہیں رکھتا لیکن اس کو لمبی جینے کی خواہش بھی نہیں ہوتی، وہ انتظار میں ہوتا ہے دلی چھپی میں۔ اگر اس کے اعمال درست جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اس دن جان چھوٹے گی۔ یقینی طور پہ ایک نیک آدمی کی دنیا سے جان ہی چھوٹ جاتی ہے نا، کہ وہ مسائب، مشکلات، بیوی بچوں کی فکر، دنیا کی فکر، تمام فکروں سے آزاد، اگر وہ صحیح ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگلی تو پھر آزادی مل گئی اس کو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی ہم اندھے ہیں، ہماری اصل آنکھیں کھلیں گی موت کے بعد، ابھی تو سب کچھ غائب میں ہے نا، اصل آنکھیں کھلیں گی مرنے کے بعد، ابھی تو یہ آنکھیں دنیا دیکھ رہی ہیں نا،
لیکن تب سب کچھ یعنی کیا تمہاری آنکھ نگاہ کیا لوہے کی طرح ہو جائے گی کہ اتنی دور تک دیکھے گی، پھر تمہیں سب کچھ نظر آئے گا، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس آخری حصہ اس کا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طویل عمر بھی انہیں عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکتی، کیونکہ مشرک بعث بعد الموت کی امید نہیں رکھتا، اس لیے وہ طویل زندگی کو پسند کرتا ہے، اور ہر یہودی کو معلوم ہے کہ اسے آخرت میں کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سبب سے اس نے اس علم کو ضائع کر دیا جو اس کے پاس تھا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود تو ان لوگوں یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے، اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، جیسا کہ کافر ہونے کی وجہ سے ابلیس کی طویل عمر اس کے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ اس کے بندے کیا اچھا کیا برا کرتے ہیں، اور وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس سمجھنے سمجھانے بولنے پڑھنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے، اور اس کلاس کی برکت سے آن لائن سننے والوں کو، ہمارے ان ساتھیوں کو، ہم بھائیوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اور اس تمام عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔